إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج مهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. اسلامی بھائیو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی عبادت، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمایا۔ آج کے خطبے کا موضوع اسلام میں نکاح آسان ہے یا مشکل، جسے ہم اور آپ شادی بھی کہتے ہیں، میرج بھی کہتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی بیاہ آسان ہے یا مشکل؟ دراصل یہ ہمارے کئی بھائیوں کے سوالات کا جواب ہے، جو کئی بار جمعہ کے خطبے کے بعد شادی کے مختلف پروگرامز میں پوچھتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب، کیا شادی بیاہ اسلام میں اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، یا ایک ہی اس کے اندر کوئی آسانی ہے؟ میں نے مناسب سمجھا کہ جمعہ کا خطبہ ہے اور آج بھی نکاح کی ایک مجلس ہے جمعہ کے خطبے کے بعد، تو ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا
یہ بہت ہی آسان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ مجھ سے دلیل بھی مانگیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جب آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں تو آپ اس کی دلیل بھی دیجئے، اس کا ثبوت بھی دیجئے۔ یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل لاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح اور شادی بیاہ آسان ہے، تو مجھے اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے، ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ وقت ملے گا تو چند ایک واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس سے اس بات کو تقویت ملے گی کہ اسلام میں شادی بیاہ بہت ہی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا لیا ہے یا جتنا ہم اور آپ نے سمجھ لیا ہے۔ شادی بیاہ آسان ہے، اس لیے بھی آسان ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے لوگوں، گھر کے سرپرستوں کو، گھر کے اولیاء الامور کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تو تمہارے گھروں میں جتنے لوگ بھی بغیر شادی کے ہیں، بغیر نکاح کے ہیں، چاہے وہ بیچلر ہوں، کنوارے ہوں، یا ان کی شادی ہو گئی تھی کسی وجہ سے طلاق یا وفات ہو گئی، اب وہ بغیر بیوی یا شوہر کے ہیں، تو ان سب کی شادی کر دو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو بادیاں ہیں، جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، جنہیں آپ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے خرید کر بازار سے لائے ہو، ان سب کی بھی شادی کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بالغ ہو چکا ہے، صحت مند اور تندرست ہے، اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے، تو اسے چاہیے فوراً شادی کر لے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول جب کسی بات کے کرنے کا حکم دیں، کسی کے کام کے کرنے کا آرڈر دیں، تو وہ چیز جو ہے آسان ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اس کے رسول نے ہم سے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے پڑھو، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل پڑھو۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس تو کچھ نوجوان آئے، انہوں نے اپنی والدہ کے اوپر فالج کے اٹیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ نماز کیسے پڑھیں، فالج کا ایسا اٹیک ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہیں، نہ بیٹھ سکتی ہیں، اور نہ قاعدے سے لیٹ سکتی ہیں۔ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ ان کی زبان، ان کا دل صحیح سالم ہے، ان کا دماغ صحیح سالم ہے، وہ سمجھتی بوجھتی ہیں؟ نوجوانوں نے کہا کہ سب کچھ سمجھتی بوجھتی ہیں۔ کہا ان کے اوپر نماز فرض ہے۔ نوجوانوں نے کہا کہ فالج کا اٹیک ان کی زبان پر ہے، وہ زبان سے کوئی چیز بول نہیں سکتی ہیں، سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گی، دعائے ثنا کیسے پڑھیں گی، تکبیر تحریمہ کیسے پڑھیں گی، رکوع سجدے میں کیا کہہ کر کے جائیں گی؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا پھر بھی ان کے اوپر نماز فرض ہے، ان کو کہیے کہ نیت کے ذریعے تکبیر تحریمہ کہیں، نیت کہہ کر کے وہ اقامت کہیں، نیت کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، نیت کے ذریعے دوسری سورتیں پڑھیں، نیت کر کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، مگر نماز معاف نہیں ہے اگر دل و دماغ صحیح سالم ہے۔ اسی طرح وضو کا مسئلہ ہے، اگر آپ ٹھنڈے پانی سے یا نارمل پانی سے یا کسی بھی پانی سے جو صاف ستھرا پاک ہے اس سے وضو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ وضو کیجئے، اور اگر پانی نہیں ہے یا آپ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو آپ تیمم کیجئے۔ غرض ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ بہت ہی آسان ہے، فلیکسیبل ہے، اس کے اندر
لوگوں کے لیے عمل کی گنجائش ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا امرتکم بامر اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، اے لوگو جب میں تم کو کسی بات کے کرنے کا حکم دوں، کسی کام کے کرنے کا، تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے کرو۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لوگوں کے پہنچ کے اندر ہے، ان کے دائرے کے اندر ہے، لوگ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، نکاح کے آسان ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نکاح اتنا فائدہ مند ہے، اتنا سود مند ہے، اس کے مقاصد اتنے عظیم ہیں، اور یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے انسانی نسل کا جو سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، اس انسانی نسل کی افزائش کے لیے، اس کے تسلسل کو، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ایک ہی حلال اور جائز راستہ ہے جس کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے نکاح کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے مقصد کو اسلام جو ہے سامنے رکھنے کے باوجود اسلام شادی بیاہ کو مشکل بنا دے؟ انسانی نسل رک جائے گی، تھم جائے گی۔ یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ میں جہاں لوگ زیادہ تر بغیر نکاح کے رہتے ہیں، وہاں ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، ان کی نسلیں محدود ہو رہی ہیں۔ نکاح کے ذریعے افزائش نسل ہوتی ہے اور یہ حلال طریقہ ہے۔ ایسے ہی نکاح کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نکاح نامہ چھپوائیں یا نہ چھپوائیں، نکاح نامہ آپ فل اپ کریں یا نہ کریں، اس میں لڑکے اور لڑکی، ان کے گھر والوں اور گواہوں کے بیانات درج کریں یا نہ کریں، نکاح یہ لوگوں کے حسب اور نسب کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جتنے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نکاح نامہ آپ ڈھونڈ لیجئے، نکاح نامہ ہی نہیں ملے گا، لیکن ان کا نسب نامہ محفوظ ہے۔ اس لیے محفوظ ہے کہ علماء نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ حفظ الانساب، نکاح ہی واحد ذریعہ ہے جس سے حسب اور نسب کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اس کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے نسب نامے کو لکھ کر کے رکھتے ہیں، ہم کس کے بچے ہیں، ہمارے دادا کون تھے، ہمارے پردادا کون تھے، ہمارے لکڑ دادا کون تھے، ورنہ عربوں کے ہاں آج بھی ہر قبیلے کا پورا نقشہ ان کے پاس موجود ہے، پورا حسب نامہ موجود ہے۔ تو شادی بیاہ کے ذریعے یہ ہمارے نسل، آج یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دولہے کے ماما بھی آئے ہوں گے، ان کے پھوپھا بھی آئے ہوئے ہوں گے، ان کے رشتہ دار آئے ہوں گے۔ ان رشتوں کی جانکاری کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ صرف اور صرف نکاح کے ذریعے پاسبل ہے۔ ورنہ یورپ اور امریکہ میں جو حیوانیت ہے، جو درندگی ہے، اور جس طریقے سے بے حیائی ہے، ایک انسان ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے ذریعے بیٹی پیدا ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد وہی شخص اس کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے یا اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اس کی سگی بیٹی ہے، اس کے نطفے کے ذریعے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے کہ وہ نکاح نہیں کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نکاح کو مشکل بنا دے اور اس کے اندر اتنے سارے فائدے ہیں؟ نکاح کے اندر تو سب سے ایک بڑا فائدہ جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان صحیح معنوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے ہی جنس سے، یعنی انسانی نسل میں سے ہی ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے جن کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دیا ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے دو صحیح معنوں میں محبت کرنے والوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقصد ہے شادی کا۔ شادی کا ایک بڑا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر۔ اس سے نگاہیں جھکی رہتی ہیں۔ شادی کرنے کے بعد نوجوان مرد کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، کسی کی بہن کسی بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
اس کی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ اپنی جائز جنسی خواہش کو اپنی بیوی کے ساتھ، یا ایک عورت اپنی جنسی خواہش کو اپنے مرد کے ساتھ پوری کرتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر نکاح نہ ہو، آج ہم لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ فلاں کے بھتیجے ہیں، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ جو مہذب سماج نظر آ رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر نکاح نہ ہو تو یہ ساری جو تہذیب ہے، شائستگی ہے جو ہمارے سماج میں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہاں، شادی کا تو ایک بڑا فائدہ اور بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے ہیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ذکر کیا کہ تمہارے گھروں میں جتنے لوگ بھی بغیر شادی کے ان سب کی شادی کر دو، یہاں تک کہ غلام اور بانڈیوں کی بھی شادیاں کر دو، تو ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ ان بادیوں کی شادیاں کر دیں گے، ان کو کھلائے گا کون؟ ان کے بچے ہوں گے، ان کی بچیاں ہوں گی، ان کو کھلائے پلائے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ بچے اور بچیاں، یہ غلام اور بادیاں شادی کے وقت فقیر ہوں گے، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہو لیکن اس کی ضرورت نہ پوری ہوتی ہو۔ اللہ نے کہا اگر یہ شادی کے وقت فقیر بھی ہوں گے تو شادی کے بعد ہم ان کو مالدار کر دیں گے۔ اتنے سارے فائدے ہیں شادی اور نکاح کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے فائدے کو اسلام بھول جائے اور اسلام جو ہے نکاح کو مشکل بنا دے؟ اس کے علاوہ اور آگے بڑھیے، بہت ساری دلیلیں ہیں نکاح کے آسان ہونے کی۔ نکاح کے آسان ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نکاح کا جو پروسیجر ہے، نکاح کی جو کارروائی ہے، رشتہ تلاش کرنے کا جو پروسیجر ہے، وہ بہت ہی آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ایک لڑکا جسے شادی کرنی ہے، صرف لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف ایک چینل چلتا ہے، ہمارے ہاں صرف ایک سائیڈ چلتی ہے، صرف لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی اپنی بیٹی اور بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا بھی ثبوت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے شوہر خنید بن حذافہ السہمی سے جب وہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کے باپ کو فکر لاحق ہوئی کہ بیٹی گھر میں بغیر شوہر کے کیسے رہے گی۔ انہوں نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ رشتہ تلاش کرتے کرتے ان کی نگاہ انتخاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری بچی حفصہ سے شادی کر لو۔ ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عثمان غنی ملے، ان سے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ بعد میں ان دونوں نے وضاحت کیا کہ عمر جب تم نے رشتہ پیش کیا تو ہم نے نہ تو ہاں میں جواب دیا نہ نا میں جواب دیا، اس لیے کہ ہم نے حضرت حفصہ کا ذکر پیارے نبی کی پرائیویٹ مجلسوں میں اس انداز سے کرتے ہوئے سنا تھا کہ ہم کو لگا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے شادی کر لیں گے۔ ہم ہاں بھی نہیں کہہ سکتے تھے، نہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور پرائیویٹ مجلس کی بات تھی، رشتے ناطے کی بات تھی۔ جیسے آج مجھ سے کوئی کہتا ہے مولوی صاحب میری بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈیے، تو میں رشتہ کم ڈھونڈتا ہوں لیکن پرچار زیادہ کرتا ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ سماج میں ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں میری بیٹی کے لیے، بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈیے، تو لوگ رشتہ کم ڈھونڈتے ہیں لیکن اس کا اعلان اور پرچار زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ امانت ہے، یہ پرائیویٹ مجلس کی بات ہے۔ کسی آدمی نے اگر کہا ہے تو اگر آپ تلاش کر سکتے ہیں تو تلاش کیجئے، ورنہ آپ خاموش رہیے۔ بہرحال ہمارے ہاں یہ سائیڈ تو چل رہی ہے، بہت کم لڑکے والے ہیں جو اپنے لڑکے کا رشتہ کسی کی لڑکی کے لیے اس کے گھر، اس کے باپ یا بھائی کے پاس لے کر کے جائیں، جبکہ اسلام میں دونوں چینل ہیں، اسلام میں دونوں سائیڈ ہیں، اسلام میں دونوں راستے حلال ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی کرنی ہوئی تو آپ نے ادھر ادھر نہیں کہا، ڈائریکٹ ان کے والد ابو بکر کے پاس گئے، کہا ابو بکر میں تمہاری بیٹی عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ابو بکر صدیق نے کہا آپ تو میرے بھائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں، تمہارا خونی اور رشتے کا بھائی نہیں ہوں، تمہاری بیٹی میرے لیے حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے
لڑکی کے باپ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر سے ڈائریکٹ رشتہ مانگا، اور یہ رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی مار پیٹ ہوئی، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالغ ہوئے اور انہیں ایک عدد بیوی کی ضرورت پڑی، نوجوان جب بالغ ہو گیا اور وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ہیلتھی ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے بھائی، اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے۔ اب ان کو جب بیوی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نگاہ دوڑایا کہ کہاں پر کون سی لڑکی نیک ہے، تو دیکھا پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ بہت نیک ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو لاٹھی اٹھا لیتے، بھلے اپنا بھتیجا ہوتا، بھلے اپنا بھانجا ہوتا، اور دور کا ہوتا تب تو اور زیادہ۔ رشتہ مانگنے آیا ہے نوجوان، اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی کے اندر کیا خوبیاں ہیں، آپ ہی نے ان کی تربیت کیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ نے کیا تھا چچا کے انتقال کے بعد، اور آپ کی تربیت آپ کے چچا اور دادا نے کیا تھا۔ یہ جو خاندان ہوتا ہے نا، جو ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں۔ ادھر موت ہوئی انہوں نے سنبھال لیا، ادھر وفات ہوئی انہوں نے سنبھال لیا۔ یہ نہیں کہ سب سینہ تان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے پاس پیسے ہیں لیکن کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کیا، پرورش کیا۔ دیکھا بچہ تو ٹھیک ہے، بھلے پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن دیکھا کہ میری بیٹی کے لائق یہ رشتہ بہت اچھا ہے، یہ تو نوجوان ہے، میں نے اس کی تربیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الک الا ان تحسن صحبتها، علی فاطمہ تمہارے لیے ہے، میں فاطمہ کا رشتہ تمہارے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری ایک درخواست ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مجال کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں اتنی شادیاں ہوتی ہیں، لوگ اتنا زیادہ لین دین کرتے ہیں، لوگ اتنا زیادہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لڑکی والے اتنا زیادہ ٹنڈ گھنڈ کرتے ہیں، سب کچھ کیش بھی ہے، سامان بھی ہے، اور ان کے ساتھ میں جتنے مہمان آئے ہزاروں کی تعداد میں ان کی ضیافت بھی ہے، لیکن مجال کیا ہے کہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی وداعی کے وقت، یا اس لڑکی کا بھائی اپنی بہن کی وداعی کے وقت زبان سے اپنے بہنوئی یا داماد سے کہہ سکے بیٹا تھوڑا سا بیٹی کا خیال رکھنا، نہیں کہہ سکتے۔ ہم لوگ رشتہ بھی نہیں ڈھونڈنے جاتے ہیں لڑکوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سماج میں دونوں چینل چلے، لڑکی والے بھی لڑکا ڈھونڈیں، لڑکے والے بھی لڑکی ڈھونڈیں، تلاش کریں کس خاندان میں نجیب الطرفین لڑکی ہے، جس کا ددیحال، جس کا ننیحال شریف ہے، اور ان کے ہاں نجابت ہے، ان کے ہاں کوالٹی ہے، ان کا حسب نامہ، ان کا نسب نامہ یہ محفوظ ہے، اس میں کسی غلط نطفے کا انٹرفیئر نہیں ہے، اس میں تدخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ رشتہ آسان ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں لڑکے کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ لڑکا لڑکی کے باپ اور اس کے بھائی کی موجودگی میں لڑکی کو ایک بار دیکھ سکے، بلکہ بعض روایتوں میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اگرچہ لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ مجھے لڑکا دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، پھر بھی لڑکا دیکھ سکتا اگر اس کی نیت ہو اسے رشتہ کرنے کی۔ اتنی آسانی پیدا کیا اسلام میں۔ ہمارے ہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، نہیں دیکھ سکتے، اب تو ماشاءاللہ اس کا رواج ہو گیا ہے۔ ارے گاؤں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بیوی میری ہے، لانے کے لیے والد صاحب جا رہے ہیں، بیوی میری ہے، میں اس کے ساتھ بائک پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ پہلا آدمی ہو اپنے علاقے کا اپنی بیوی کو بٹھایا، ارے مولوی صاحب جا رہے ہیں، مولوی صاحب بیوی کو بٹھا کر کے بائک پر لے جا رہے ہیں، بھائی میری بیوی ہے۔ اور اگر وہ اپنے سسر کے ساتھ مائکے آئے گی اور اس کو راستے میں قضائے حاجت کی ضرورت پڑے تو اپنے سسر سے کیا کہے گی؟ ہم لوگ جو ہے نا بیجا غیرت مند ہیں، جہاں غیرت جاگنی چاہیے وہاں غیرت نہیں جاگتی ہے، اور جہاں نہیں جاگنی چاہیے وہاں جاگ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے نکاح کو ہر اعتبار سے آسان کیا ہے۔ آپ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اور پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، لڑکا لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے دونوں کے درمیان نکاح کے بعد الفت اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دائمی الفت اور محبت ہوتی ہے۔ کیا کیا حکمت ہے اس نکاح کے اندر۔ بہرحال نکاح کے آسان ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ایسی ہی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب دیکھنے جائیں، رشتہ تلاش کرنے جائیں، تو وہ کاروائی بھی بہت عجیب و غریب ہے۔
کہیں پر قرآن و حدیث میں نے یہ نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کچھ علماء یہاں بیٹھے ہوں، ان کی نگاہ میں کوئی ایسی روایت پڑی ہوئی ہو جہاں بھی لڑکے کے تلاش کرنے کا حکم ہے، لڑکی کے تلاش کرنے کا حکم ہے، رشتہ دیکھنے کا حکم ہے. ساری حدیثیں اس بات کا نچوڑ ہیں اور دلیل ہیں کہ لڑکے کے اندر کوالٹی چاہیے، لڑکی کے اندر کوالٹی چاہیے. لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکی کی بھی دیندار ہو، لڑکا کا کیریکٹر بھی صحیح ہو، لڑکی کا بھی کیریکٹر صحیح ہو. جتنی حدیثیں ملتی ہیں، بہت مشہور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ساز و سامان ہے، سونا چاندی تانبا پیتل لکڑی مٹی یہی سب ہے، لیکن اس دنیا کی ان سارے ساز و سامان میں اگر کوئی چیز سب سے بہتر اور افضل اور قیمتی ہے تو نیک عورت ہے. نیک عورت جس کو مل جائے وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہے. پیارے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر نیک لڑکی تقوی و پرہیزگاری والی لڑکی مل گئی تو سمجھ لاؤ تم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کن عورتوں سے شادی کرنے میں بھلائی ہے، کن لڑکیوں سے رشتہ کرنے میں ہمارے لیے انجام اور رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے بھلائی ہے؟ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التی تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امرہا ولا تخالفہ فی نفسہا ولا مالہا بما یکرہ. جب عورت شوہر کو دیکھ لے تو اس کو خوش کر دے، اپنے مسکان سے، اپنے مسکراہٹ سے، اپنے اعضاء اور جوارح کے اداؤں سے اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور شوہر جتنی چیزوں کا حکم دے اس کو بجا لائے، اس کی مرضی کے خلاف، نہ تو اس کے مال میں نہ تو اس کے اپنے نفس میں، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش عرب کی عورتوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش. قریش کی عورتوں میں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں ان میں سب سے اچھی عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں. جانتے ہو کیوں؟ احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ. اس لیے کہ قریش کی نیک عورتیں بچپن میں اپنے بچوں کے اوپر اپنا پورا پیار نچھاور کر دیتی ہیں، اپنے بچوں سے بہت زیادہ بے پناہ محبت کرتی ہیں. وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اپنے شوہروں کے حقوق اور ان کے واجبات اور ان کے حقوق کا برابر رعایت کرتی ہیں. یہ کس نے فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں پیارے نبی کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو تمہارے بچوں سے محبت کرے، تم سے بھی محبت کرے، تمہارے حقوق، تمہارے واجبات اور تمہارے آرڈر کا وہ پورا خیال رکھے. شوہر کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ رہیں. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں میں برکت ہے: نیک بیوی، نیک پڑوسی، اچھی سواری اور کشادہ گھر. نیک بیوی اگر کسی کو مل گئی، یہاں بہت سارے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ نے لین دین کر کے ان کی شادیاں کر دی ہیں. ان نوجوانوں سے پوچھئے 1 مہینے تک تو ہنی مون منایا، 1 مہینے تک تو پکنک منایا، 1 مہینے تک ایک شہر سے دوسرے شہر تک گھومتے رہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب جذبات ٹھنڈے پڑے اور دونوں کو ایک دوسرے کی حقیقت کا علم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے تڑپ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ نہیں ہے. ماں باپ نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ کر کے رشتہ کر دیا، لیکن لڑکی کے دل میں لڑکے کے لیے محبت نہیں، لڑکے کے دل میں. اسی لیے بہت سارے نوجوان ہمارے ہیں جو شادی کرنے کے چند مہینوں کے بعد راتوں رات جاگتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چوراہوں پر بیٹھتے ہیں. میں ممرا جیسے اکثریتی علاقے میں رہتا ہوں، کبھی کبھار کسی پروگرام سے واپسی میں 2-2:30 بج جاتے ہیں پونا یا واپی سے آتے ہوئے، تو دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کا طبقہ شادی شدہ ہیں یا ان کے گھروں میں بیویاں نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ. ان کو ایسی بیویاں نہیں ملی ہیں جو ان کو پیار دے سکیں، ان کو محبت دے سکیں. کچھ کوالٹی لڑکوں کے اندر بھی ہے جو خراب ہے، جو اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اسلام میں نکاح آسان ہے، اسلام میں شادی بیاہ بہت ہی آسان ہے. اور آسان اس لیے ہے کہ جب آپ لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف آپ دینداری دیکھیے، اس کا خاندان دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ لڑکی کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے تو عرب کے مشہور عالم دین
جن کو ابو الاسود الدولی کہا جاتا ہے، جنہوں نے عربی زبان کی گرامر نحو صرف کو بنایا ہے، انہوں نے بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو ایک مرتبہ اکٹھا کیا اور کہا احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، میرے بچوں میں نے تمہارے ساتھ 3 بار احسان کیا، جب تم لوگ چھوٹے تھے تب احسان کیا، جب تم لوگ بڑے ہو گئے تب احسان کیا، اور جب تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی میں نے احسان کیا۔ تو بچے سمجھدار ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ابو جان یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے بچپن میں احسان کیا، کھلایا پلایا، پارک میں لے گئے، گارڈن میں لے گئے، اچھے کپڑے دلائے، بڑے ہو گئے تو آپ نے شادی بیاہ کر کے دکان کھلوا دیا، کاروبار کروا دیا، یہ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کیسے احسان کیا؟ تو ابو الاسود الدولی نے جو جواب دیا تھا وہ آج ہم لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کیا کہا؟ اخترت لکم من الامہات، اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها، میں جب شادی کرنے گیا تھا نا تو اپنے لیے بیوی نہیں پسند کیا تھا، تمہارے لیے ایسی مائیں پسند کیا تھا کہ جن کی وجہ سے سماج کے لوگ تم کو گالیاں نہیں دیں گے۔ عرب کے لوگ آج بھی کہتے ہیں ارے لڑکا تو چھوڑ دیجئے، المرء علی دین زوجتہ، شوہر نامدار بھی شادی کے 2-3 سالوں کے بعد بیوی کا عقیدہ اگر خراب ہے تو دھیرے دھیرے شوہر بھی کنورٹ اسی پر ہو جاتا ہے۔ بیوی کے کہنے پر بہت سارے مرد چلتے ہیں، ہم لڑکوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ موضوع میں اس مسجد میں چھیڑ چکا ہوں اولاد کی تربیت کے تعلق سے، لیکن موقع مناسبت ہے آج جب ہم لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، لڑکوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو گنتے ہیں کتنا فلیٹ ہے، ہر لڑکے کے حصے میں کتنا گودام آئے گا، کتنی گاڑیاں آئیں گی، کتنا بینک بیلنس آئے گا۔ ارے بھائی عرب کے ایک عالم اور ہیں، اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف۔ اے میرے بچوں، کہیں عورتوں کا حسن و جمال، ان کے چہرے کی چمک دمک اور خوبصورتی تم کو ان کے خاندانی شرافت، خاندانی حسب و نسب کی شرافت سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا اچھے گھروں میں، اچھے خاندانوں میں شادیاں کرنے سے تمہارے بچوں میں بھی شرافت آتی ہے، شرافت آتی ہے۔ دیکھنا ضروری ہے۔ رشتے میں جب آپ دیکھنے جائیں تو لڑکی کی کوالٹی دیکھیں، اس کا ددحال دیکھیں، اس کا ننحال دیکھیں، اور لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب لڑکا دیکھنے جائیں تو اس کے اندر یہ کوالٹی دیکھیں، میری بچی کو سنبھال پائے گا کہ نہیں، یہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھو، پیارے نبی نے یہ بھی وارننگ دیا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم کو ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی مل جائے جس کا رشتہ، جس کی دینداری اور جس کا کیریکٹر تمہیں پسند ہے، فوراً اپنے بچے اور بچی کا نکاح اس لڑکے یا لڑکی سے کر دو۔ ان لم تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اور اگر تم نے کہیں ایسا نہیں کیا، اچھا لڑکا ملنے کے بعد، نیک خاندان کی نیک لڑکی ملنے کے بعد اگر رشتہ تم نے نہیں کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد مچ جائے گا۔ آج ہمارے سماج میں فساد نہیں ہے، آج ہمارے سماج میں فساد نہیں ہے، فساد ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ نکاح کے آسان ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ارے تو یہ خطبہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا، یہ تو میں نے لمبا کر دیا۔ پیارے نبی نے تو ایک حدیث کے اندر فرمایا خیر النکاح، خیر النکاح، کسی بھی عالم سے آپ اس کا ترجمہ کرا لیجئے، آپ معمولی اگر قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے، یہ حدیث ہے خیر النکاح ایسر المعونہ، سماج کی سب سے اچھی، سب سے بہتر انجام کے اعتبار سے سب سے اچھی شادی اور نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو، جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم پریشانی ہو۔ انجام کے اعتبار سے بعض روایتوں میں آتا اعظم النکاح برکتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھی شادی وہ ہے جو سمپل ہو، آسان ہو، سادگی ہو۔ جی ہاں، نکاح آسان ہے۔ ایک واقعے پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور خود ہبہ کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اس کے بعد آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ عورت نے دیکھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو بیٹھ گئی۔ ایک صحابی رسول تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی ان لم تکن لک بہا حاجۃ فزوجنی ایاھا، اللہ کے نبی اگر آپ کو اس عورت سے شادی کی ضرورت نہیں ہے
تو مجھ غریب کی شادی کر دیجئے۔ کہا کیا ہے تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے؟ کہا مہر میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے؟ ارے جاؤ گھر میں دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہماری کائنات کیا ہے، ہماری پراپرٹی کیا ہے۔ بہرحال نبی کا حکم تھا، گھر پر گئے، واپس آئے، کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے، پھر سے جاؤ دیکھو، ہو سکتا ہے لوہے کی، وہ بھی تانبے پیتل کی نہیں، سونا اور چاندی تو دور بات ہے۔ کہا لوہے کی اگر کوئی انگوٹھی مل جائے تو اسی کے لے آؤ، تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں، آج تم کو دولہا بنا دیتا ہوں۔ گھر واپس گئے، واپس آئے، کہا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، ولیکن ھذا ازاری، میرے جسم پر اس وقت صرف ایک لنگی ہے اللہ کے نبی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرو گے، یہ لنگی اگر اس عورت کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے، اور تم پہنو گے تو وہ کیا پہنے گی، اور اگر آدھا آدھا کرو گے تو دونوں کی صدر پوشی نہیں ہوگی۔ پورے مجمع میں ننگے ہو گئے بیچارے، تھوڑی دیر پہلے شادی کرنا چاہتے تھے، معاملہ کھل گیا، بیاہ کرنے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پوری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر بزی ہو گئے، خاموشی کے ساتھ چلتے بنے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا صحابی جا رہا ہے، بلایا، کہا ادھر آؤ، ماذا معک من القرآن، نکاح کرنے آئے تھے نا، بتاؤ تمہارے پاس قرآن کتنا ہے، کتنا قرآن یاد کیے ہوئے ہو؟ کہا ارے اس قرآن کی بات آپ نے پوچھ لی ہے، معی سورۃ کذا و سورۃ کذا و سورۃ کذا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، یہ سب کچھ یاد ہے۔ کہا زبانی یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی زبانی یاد ہے، آپ ہی نے تو پڑھایا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اذهب فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، میرے صحابی جاؤ، جتنا تمہیں قرآن یاد ہے اپنی بیوی کو قرآن یاد کرنا، اسی کو میں نے مہر بنا کر کے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اسی لیے مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی دودھونیا والے اللہ کے نبی کی اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ کاندے ولی میں پڑھتے تھے، جھولا میدان میں تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے چٹنی روٹی ہو۔ ہم لوگ کہتے تھے شات کے معنی تو بکری بکرا ہوتا ہے، اور مولوی صاحب چٹنی روٹی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ بخاری کی حدیث پڑھی، ارے بھائی جب صحابی رسول کے پاس مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے تو بکری کہاں سے ذبح کریں گے، بکرا کہاں سے ذبح کریں گے، مرغا کہاں سے کاٹیں گے؟ مفسر قرآن کہتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کہتے ہوئے اولم ولو بشاتن کا مطلب ہے ولیمہ کرو چاہے چٹنی روٹی ہو، ولیمہ کر دو۔ اسی لیے خیبر میں حضرت صفیہ جب آپ کے پاس آئیں، ان کو قیدی بنایا گیا، آپ نے ان سے نکاح کیا تو دیکھا ولیمے کا تو سامان ہی نہیں ہے، بھائی نکاح ہو گیا اور ولیمے کا سامان نہیں ہے۔ پیارے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس جو جو سامان ہے وہ سب لے آؤ۔ کوئی ادھر سے گھی لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا اور سب کو کہا کھا جاؤ، یہی میرا ولیمہ ہے۔ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے چٹنی روٹی ہو۔ آج ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو 30 سال کا بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان، ہم سنی مسلمان، سب لوگ سنی ہیں، حنفی بھی سنی ہے، شافعی بھی سنی ہے، مالکی بھی سنی ہے، حنبلی بھی سنی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے گروپ ہے، اس کو آپ بانٹیے مت۔ تھوڑے سے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ جینے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہم مسلمان مل کر کے اس شادی کو اتنا آسان کر دیتے، اتنا آسان کر دیتے کہ ہر آدمی کی پہنچ پر آ جاتا۔ اللہ کی قسم گاؤں چلے جاؤ، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، ہماری کوئی کوالٹی نہیں، گاؤں جائیے تو 2-4 غریب آ ہی جاتے ہیں، کہتے مولوی صاحب بیٹی کی شادی ہے، 5 لاکھ روپے خرچہ ہے، لڑکے والے بائک مانگ رہے ہیں، فریج مانگ رہے ہیں، واشنگ مشین مانگ رہے ہیں، اب تو شادی کے لیے چندہ کرنا۔ میں داروخانہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کئی لوگوں کا پیسہ باقی تھا، پترے والا تھا، لوگ کہہ رہے تھے بھیا ہم کو معلوم ہے تو 6 مہینے کے بعد پیسہ دے گا، مال بیچ چکا ہے۔ کیوں 6 مہینے کے بعد پیسہ دے گا؟ اس لیے کہ 2 لڑکوں کی شادی ہے تو جو لوگوں کا پیسہ لیا ہے اسی میں شادی کر کے پھر سال 6 مہینے کے بعد اس کو نپٹارا کرے گا۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ہم نے اس شادی کو مشکل بنا دیا ہے، اس شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ جس زنا سے بچنے کے لیے اس شادی کو اللہ اس کے رسول نے آسان کیا تھا، وہ زنا آج 500، 1000، 200 روپے میں اویلیبل ہے۔ اور جو شادی حلال تھی، جو ہر انسان کی ضرورت تھی، ہر مرد عورت کی ضرورت تھی، ہر خاندان کی ضرورت تھی، ہر ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی ضرورت تھی، آج وہ نکاح مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے۔
بہت سارے پیسے والوں کو میں جو خطبہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ پیسے والوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب تقریر کیجئے، مولوی صاحب کچھ لوگوں کو نصیحت کیجئے. لیکن ایک پیسے والے ایک مرتبہ مجھ سے ملے، انہوں نے کہا مولوی صاحب کرلا کا میں پہلا آدمی ہوں جس نے فرائی آئٹم شروع کیا. یعنی ابھی تک لوگ صرف دال گوشت کھاتے تھے، ابھی تک لوگ صرف روٹی اور قورمے پر گزارا کرتے تھے یا بریانی پر گزارا کرتے تھے. انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے فرائی آئٹم شروع کیا. میں نے کہا آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ آج وہ ایک فرائی 10 فرائی میں چینج ہو چکی ہے. میں اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کروں، اگر اس میں 3 فرائی یا 2 ہی فرائی پر اکتفا کروں تو کہیں گے مولوی صاحب نے بخیلی کیا ہے. مولوی صاحب نے کہا آپ نے کون سی سنت جاری کر دیا ہے؟ دال گوشت پر لوگ گزارا کرتے تھے، میں بمبئی میں آیا ہوں تو دیکھا لوگ بریانی پر گزارا کرتے تھے یا سالن روٹی اور چاول اور دال پر لوگ گزارا کرتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ، ارے بھائی آپ کہتے میرے پاس پیسہ ہے، بہت داستان بہت لمبی ہے. یہ پیسہ جو آپ شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں، میری گزارش ہے آپ ایسے مشورہ کر سکتے ہیں، ان پیسوں کو بچائیے، ان پیسوں کی سیونگ کیجئے. بہت سارے دینی اور دنیاوی کام، آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے برا مت مانیے گا، ہم مسلمانوں کا خاص طور پر یو پی سے بلانگ کرنے والوں کا جو بزنس ہے وہ نان آرگنائز ہے، غیر منظم سیکٹر میں ہم لوگ ہیں. جب تک گاڑی چل رہی ہے. کاش یہ پیسے جو 40-50 لاکھ ہماری شادیوں میں خرچ ہو رہے ہیں، ان پیسوں کو ہم بچاتے، 10-15-20 لاکھ لوگوں کا گروپ بنتا، 5-10 کروڑ اکٹھا ہوتے، ہم کسی منظم سیکٹر میں، آرگنائز کاروبار میں، کسی شاپنگ مال میں، کسی اچھی انڈسٹری میں خرچ کرتے اور گھر پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا. میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مسجد بناؤ مدرسہ بناؤ، آپ لوگ کر ہی رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر، اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوتا تو آپ کے ہر بچے کے اکاؤنٹ میں ایک چلتا پھرتا منظم کاروبار بھی ہو، اور ایسے ہی آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی رہیں اور سب بچے خوشحالی کی زندگی گزاریں. پیسہ بہت، یہاں جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے پیسہ کیسے کمایا ہے، کتنی محنت کے ساتھ کمایا ہے. آج بچے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. اس پیسے کو بڑی مشکل کے ذریعے کمایا جاتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ شادی بہت ہی آسان ہے. بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم لوگ یہاں پر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کو آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیں میرے بھائیوں، آپ قدرت کے بعد، طاقت کے بعد، مالدار ہونے کے بعد، ابھی کل ہی میں دوپہر میں ایک نکاح میں تھا، اتنی آسان شادی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. طبیعت خوش ہو گئی. 2-4-10 لوگ جو وہاں تھے، مہمان لوگ آئے ہوئے تھے. کاش ہم نے کہا یہی شادی ہے. میں تو شادی و بیاہ کو ایسے کہتا ہوں جیسے کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے. اب میں کرلا میں آیا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ملا. اب بھوک لگی ہے، میں ہوٹل میں گھس جاؤں گا، 100 روپے کی بریانی کھا کر کے اٹھ جاؤں گا. شادی بیاہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک انسان کو، پیارے نبی کو خیبر میں شادی کی ضرورت پڑی. حضرت صفیہ آپ کو پسند آئی، ایک اچھے خاندان کی تھیں، آپ نے وہی نکاح پڑھا لیا. آپ چاہتے تو مدینہ آتے، مدینہ میں اعلان کرتے، دعوت نامہ بانٹتے، آپ نے وہی نکاح پڑھایا اور ہو گیا. سمپل شادی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس شادی کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جن میں ہم اور آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ منگنی کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہیز کا معاملہ ہو، یا اور بھی جو فضول خرچیاں شادی میں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کو برا لگ رہا ہوگا میری باتیں، معاف کیجئے گا، لیکن یہ جو مہنگائی ہے اس کو دیکھ کر کے ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. بہت سارے بیچارے ملتے ہیں جو تکلیف میں ہیں، پیسے والے بھی تکلیف میں ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ تو کاروبار کرے گا کہ 2 کروڑ میں اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا. اس کے پاس 5 بیٹیاں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو شادی کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال اس سوال کا جواب میں نے کسی حد تک دینے کی کوشش کیا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے، اور ہم اور آپ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ابھی تو نہیں، کاروبار اگر اللہ نہ کرے اسی طرح ڈل رہا تو ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے رشتہ کرنا، ہمارے پوتوں اور نواسوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اسلام نے جو دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور لڑکے والا لڑکی ڈھونڈے، لڑکی والا بھی لڑکا ڈھونڈے، اس چینل کو چالو کیجئے، انشاءاللہ سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. اور جو پیسہ بچے اس کو دین میں بھی خرچ کیجئے،
دنیاوی کاروبار میں بڑی بڑی کمپنیاں خرچ کیجئے، آپ کو بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کٹیر منڈل میں اتنے کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک 2-2 کروڑ اگر مل کر کے لگا دیں تو 100 کروڑ کی انڈسٹری یہ خطا کر سکتے ہیں بغیر کسی بینک سے لون لیے ہوئے۔ لیکن اب وہی ہے کہ ہم اور آپ ٹھانے بیٹھے ہیں کہ میرے پاس 5 بچیاں ہیں، 50 اس میں، 50 اس میں، 50 اس میں، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔